سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہے اور تھراپسٹ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایسا بنیادی سا سوال ہے کہ جب بھی کوئی ذہنی نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں کچھ مدد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ کیا مجھے سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ میں ہوں ڈاکٹر سید مسرور علی، میں ایک پاکستانی سائیکیٹرسٹ ہوں اور پچھلے 35 سال سے ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاج کے شعبوں سے منسلک رہا ہوں۔ دیکھیں، سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ تھراپسٹ ہوتے ہیں، اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ تھراپسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو تھراپسٹ جو ہے وہ تو کسی بھی علاج کرنے والے کو تھراپسٹ کہتے ہیں۔ وہ تھراپسٹ سرجن بھی ہو سکتا ہے، فزیشین بھی ہو سکتا ہے، سائیکیٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے، حکیم بھی ہو سکتا ہے، ہومیوپیتھک بھی ہو سکتا ہے، اور جو دنیا بھر میں تھراپیز موجود ہیں، جو بھی اس تھراپیز کو کرے گا وہ تھراپسٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ جو ہے کون سے علاج کو سے کنونس ہیں اور آپ جو ہے کون سے علاج کو جو ہے نا اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ اب سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کا جو فرق ہے، وہ بنیادی فرق تو یہ ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کا تعلق جو ہے وہ ذہن سے ہے، اور ذہن جو ہے وہ دماغ کا ہی مطلب ایک فنکشن ہے۔ اب جس طرح کسی کے دل کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح دماغ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم یہ ہے کہ کچھ دماغ کی کچھ جو ہے وہ بیماریاں یا مسائل کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ ان میں دوا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے، اب اگر کسی کا جو ہے وہ میریٹل کانفلکٹس ہیں، اب اگر فرض کریں میریٹل کانفلکٹس میں اگر شوہر کو یا بیوی کو کوئی ذہنی یا نفسیاتی بیماری ہے تو سائیکیٹرسٹ سے تو اس کا علاج جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ڈپریشن ہے یا بائی پولر ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو ان کو دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لیکن آن دا ادر اینڈ سائیکولوجسٹ جو ہیں ان کی بہت ساری جو ہے نا رویوں میں جو مطلب خرابی ہے، ان کو رویوں کو ٹھیک کرنے میں جو ہے نا سائیکولوجسٹ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں رویوں کی خرابی ہوگی، عادات کی خرابی ہوگی، وہاں پہ جو ہے نا سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ دماغ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ انسانی جسم کا حصہ ہے، اس میں دماغ میں کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو کہ مطلب یہ ہے کہ ان کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو ہے نا دماغ کے فنکشن متاثر ہو جاتے ہیں، ایموشن متاثر ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا اٹینشن، فوکس، کنسنٹریشن، موٹیویشن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا افیکٹ ہونے لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹرز ان کو ہم کہتے ہیں جو کہ کیمیکلز ہیں، ان کا بیلنس صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے صورت میں ان کو پھر دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، تو وہ نہ صرف یہ کہ دوا سے مریض کا علاج کرتے ہیں، بلکہ اگر دوا کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا کچھ اور اس کی دوسری بیماریاں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کو تھائرائڈ کے ڈسفنکشن ہے، اس کی وجہ سے ذہنی نفسیاتی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کو جو ہے نا فرض کریں بلڈ پریشر جو ہے اگر زیادہ ہونے لگ جاتا ہے اسٹریس کی وجہ سے، تو اس کے بلڈ پریشر کو بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی وجہ اس کی جو ہے وہ ٹینشن یا اسٹریس ہوتی ہے۔ تو ایک سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے انسان کی تمام جسمانی بیماریوں کو اور جسمانی ان کے جو مطلب افعال ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ سائیکیٹری، بچوں میں جو ہے وہ دوائیاں جو ہیں وہ دینا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا کافی بیہیورل تھراپیز ہوتی ہیں، تو وہ سائیکولوجسٹ کرتے ہیں۔ تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائگنوسس میں تو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ دونوں ہی جو ہے وہ مریض کے لیے جو ہے نا مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ جو ہے وہ جلدی اگر مطلب لمبا ٹائم جو ہے وہ نہیں چاہیے، فرض کریں کسی کو جو ہے نا بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن ہو گیا ہے یا کسی کو، اور اس میں بچہ جو ہے نا متاثر ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے نا سیشن اگر سائیکولوجسٹ لے گا تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے بچے کی اور ماں کی دونوں کی جو ہے نا زندگی پہ جو ہے نا وہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ایسے صورت میں جو ہے جب مریض کا جو ہے نا ایکیوٹ جو ہے اس کا فوری طور پہ جو ہے نا علاج جو ہے نا دوا سے کر لیا جائے، تو بعد میں جو ہے نا اگر اس کو جو ہے ایڈیشنلی جو ہے نا سائیکولوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو سائیکولوجسٹ بھی جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں ذہنی نفسیاتی بیماریاں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ایک چیز سے نہیں ہے، معاشرے میں ہونے والی بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں جس کے لیے سوشل ورکر بھی جو ہے نا سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ میں انگیج ہوتے ہیں، تو ان کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوا ہر کام تو نہیں کر سکتی، اگر کسی کی پرابلم جو ہے نا کوئی ان امپلائمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے دوا اس کے اسٹریس کو تو کم کر دے گی، لیکن اس کی جو ہے نا مسائل ہیں ان کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ سائیکیٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں سائیکیٹرسٹ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ سائیکولوجسٹ کو ریفر کر دیا جائے، تو پھر اس میں جو ہے سائیکولوجسٹ جو ہیں
وہ بھی مریض کی جو ہے بیماریوں کے سلسلے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے. آپ خود بھی سمجھیں، لوگوں کو بھی سمجھائیں، اور ذہنی و نفسیاتی بیماریوں کے سلسلے میں اگر کوئی بھی مشکلات درپیش ہیں تو صحت یاب سے رابطہ قائم کریں. صحت یاب ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ ذہنی و نفسیاتی بیماریوں کے سلسلے میں نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی غیر ممالک کے بھی بہت سارے مریضوں کو جو ہے نا وہ ان تک ان کی رسائی ہے. میں آسٹریلیا میں ہوتا ہوں مثال کے طور پہ، اگر وہ کسی کو گھر بیٹھے بھی اگر علاج کی ضرورت ہے تو آن لائن پہ صحت یاب کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں.